أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم آزادی جشن حریت یا کے بارے میں یوم آزادی کے بارے میں نے اپنا ایک شخصہ پروگرام شروع کیا ہے پاکستانی کے عنوان کے تحت۔ اس سے پہلے 4 پروگرام ہو چکے ہیں، یہ 5واں پروگرام ہے جس میں میں نے یوم آزادی کو یوم حریت قرار دینے کی بات کی ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ پروگرام ہے۔ اب اس سلسلے میں پہلے تجاویز پیش کی چکی ہیں، یہ 5واں پروگرام ہے، اس میں کچھ مزید تجاویز پیش کی جائیں گی۔ اس میں تجویز ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا جائے جس کا نام ہو حریت فنڈ۔ 14 اگست یوم عہد ہے، یوم اعزاز ہے، یوم تسلیم ہے، یوم حریت ہے۔ ہمیں ان افراد کی صلاحیتوں کا برملا اعتراف کرنا چاہیے جنہوں نے مقاصد حریت کے ضمن میں کارنامہ سر انجام دیا ہوگا۔ انہیں مختلف اعزازات و انعامات سے نوازنا ہوگا تاکہ اس ضمن میں تمام لوگوں میں جذبہ مساوات فروغ پائے۔ ایسے اعزازات اور تحائف کے لیے حریت فنڈ قائم کیے جائے۔ اس سے پہلے میں پچھلے پروگرام میں سے روشنی کر چکا ہوں۔ آپ اپنے محلے کی سطح پر، اپنے سوسائٹی کی سطح پر کسی بھی پروگرام کر سکتے ہیں۔ بچوں کو خاص طور پر بچوں کو ترجیح دیں، بچوں کو چھوٹی بچوں کو، نوجوانوں کو، نئی نسلوں کو اس طرح متوجہ کیے جائیں کہ پاکستان کے حوالے سے پروگرام کریں اور پاکستانی ان کے اندر اجاگر ہو، اپنی قوم، اپنی زبان، اپنا لباس، اس کو فروغ ملے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ فنڈ مکمل طور پر امور تکمیل مقاصد سے متعلق ہونا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا اس کے علاوہ اور کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا خرچ سپاہی حریت کی کارکنوں کی سفارش طے پائے گا۔ یہ جو فنڈ ہے، اس فنڈ کو کوئی بندہ، ایک بندہ اس کی ریکمنڈ سفارش نہیں کرے گا کہ کہاں خرچ کیا جائے، بلکہ سپاہی حریت کی تنظیم جو اپنے اپنے علاقے کی تنظیم ہوگی، اس تنظیم کی سفارش پر ہی اس فنڈ کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ فنڈ ملکی علاقے مقامی سطح پر جمع ہو اور انہی سطح پر تقسیم کیا جائے۔ جو جس علاقے سے فنڈ اکٹھا ہوگا اس علاقے میں جمع ہوگا، اس علاقے کی تقسیم ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ فنڈ فرض کر دیں کہ کسی ایک شہر میں جمع ہوتا ہے، وہ اٹھا کر سارا پیسہ دوسرے شہر چلے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے علاقے میں تحصیل کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، یونین کونسل سطح پر جہاں جہاں فنڈ اکٹھا ہوگا وہاں پر خصوصی علاقے میں وہ فنڈ استعمال کیا جائے گا۔ جبکہ اعزازات کا بندوبست اسی فنڈ سے ہوگا اور تمام اعزازات کا سلسلہ بھی ملکی علاقائی اور مقامی سطح پر ہوگا۔ جو شخص یا ادارہ جس درجے کا کارنامہ سر انجام دے گا اسے اسی درجے کے اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلی تجویز ہے شمع حریت کی۔ 14 اگست کو چراغاں کے نام پر اس قدر زبردست اخراجات کرنا ہمارے جیسے ملک کے لیے تضییع اوقات کے علاوہ تضییع مال بھی ہے جو ہمیں کسی طور زیب نہیں دیتا۔ ہم مومن مسلم ہیں، ہمیں ہر کام میں خیر اور نیکی کا پہلے ڈھونڈنا ہوگا۔ لہٰذا اس ضمن میں یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ جشن حریت 14 اگست کو موقع پر چراغاں کی بجائے شمع حریت کا باقاعدہ اور وہ مقام طریقے سے روشن کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے جسے جبر و استبداد کے اندھیروں میں عدل و انصاف کی علامت قرار دیا جائے۔ یہ شمع علامت ہوگی ہمارے اس عہد کی کہ جو ہمارا قومی فرض ہے وہی ہمارا دینی فرض ہے، اور ہم نے اپنے تمام تر ذمہ داریوں کا احساس کر لیا ہے اور اپنے انفرادی کردار کی تشکیل کرتے ہوئے پاکستان میں ایک ایسی مثالی معاشرہ قائم کریں گے جو جبر و استبداد کے اندھیروں میں عدل و انصاف کی روشنی پھیلاتا رہے گا اور جو پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوگا۔ اس شمع کو روشن کرتے وقت ہمیں سچے جذبے سے سرشار ہونا ہوگا، جس جذبے کی دولت تخلیق پاکستان جیسا معجزہ نورما ہوا، ایسے جذبات جس سے چمبے دی بوٹی لگ جاتی ہے۔ المختصر شمع حریت روشن کرتے وقت انفرادی اور اجتماعی سطح پر روشنی کا مینار یا باہر کی روشنی اور محبت و عشق اندر کی روشنی کو مقصود نظر بنانا ہوگا تاکہ ہمارے ہاں حریت فکر والے مومن پیدا ہو سکیں۔ ہر شمع یکم سے ہی ملک کے قومی اہمیت کے مقام پر روشن کی جا سکتی ہے یا 14 اور 15 اگست کی بنیادی درمیانی شب کو روشن کی جا سکتی ہے اور 15 اگست کو آدھی رات کے بعد بجھا دی جائے، یا 13 اگست کو 14 اگست کی درمیانی شب اس کا وقت طے کیا جا سکتا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے شہر میں بھی اس کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ اسی تجویز کے ضمن میں علماء کرام کے آراء کو مدنظر رکھا جائے کیونکہ میرا خیال میں اس میں تشبہ بالقوم الغیر پایا جاتا ہے۔ بعض دینی لحاظ سے اور فقہی لحاظ سے علماء حضرات اس میں بہترین رہنمائی فرما سکیں گے۔ یہ اس قسم کا ایک اجتماعی عمل اگر شروع کیا جائے جس سے لوگوں کو ایک اشتیاق پیدا ہو، لوگوں کو ایک منظم طریقہ سے ایک کام کرنے کا حصہ ہو، یہ بھی ایک یعنی قومی جذبے کو ابھارنے کی ایک یعنی
सबील पैदा कर सकती है और एक अच्छी मिसाल क्या हो सकती है। अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क से मोहब्बत और इसके क़याम के मकासद को हासिल करने की तरफ मतवज्जो रखे, तो हम पर अपना फजल और रहम करे, हमें बुराइयों से मुल्क में अफरा तफरी से मुल्क के खिलाफ यानी अंदरूनी मुआज़ों पर लड़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें हर किस्म की साजिश से अल्लाह ताला महफूज रखे, हमें पाकिस्तान के क़याम के मकासद को पूरा करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।